جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پینشن فارمولہ تبدیل ہونے سے 1 جنوری 2025 سے وفاقی ملازمین کی گریجویٹی اور پینشن کیسے معلوم کی جائے گی؟ گریجویٹی اور ماہانہ پینشن میں کتنی کمی ہوگی؟ کیا سابقہ اضافے یعنی 2011، 2015، 2022، 2023 اور 2024 کے پینشن اضافے بیس لائن پینشن میں جمع ہوں گے یا ایڈ ہاک کے طور پر علیحدہ رہیں گے؟ کمپاؤنڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک سوال جس کا تعلق سابقہ ویڈیو سے ہے وہ یہ ہے کہ 1 جنوری 2025 سے پہلے جو پینشنرز ڈبل پینشن لے رہے تھے، کیا انہیں ڈبل پینشن ملتی رہے گی یا ایک پینشن وصول کرنے کے اہل ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے دیکھ لیں کہ 1 جنوری 2025 سے پہلے پینشن کیسے کیلکولیٹ کی جاتی تھی۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک امپلائی ہے جس کا بیسک پے اسکیل 14، آخری بیسک پے 60,810، 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہا ہے اور اس امپلائی کی کوالیفائنگ سروس ہے 30 سال۔ فرض کریں ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے 31 دسمبر 2024، یعنی پینشن ریفارمز کے جو 3 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اس سے ایک دن پہلے یہ ملازم ریٹائر ہو رہا ہے۔ تو اس کی پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو پہلا فارمولہ تھا وہ تھا گراس پینشن ایکول بیسک پے ضرب لینتھ آف سروس ضرب 7/300۔ اس میں 2 چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں اس فارمولے میں، ایک تو آخری بیسک پے جس میں اگر انکریمنٹ ڈیو ہے تو وہ شامل کر لی جائے گی، اور بیسک پے کے ساتھ پرسنل پے یا اس طرح کا کوئی پینشن ایمالومنٹ ہے تو وہ شامل کر کے یہ، اور ساتھ کوالیفائنگ سروس کتنی میکسیمم 30 سال تک ہوتی ہے تو وہ درج کر کے ضرب 7/300 کیا تو اس کی گراس پینشن بنی 42,567۔ اب اس گراس پینشن کے 2 حصے کیے جاتے تھے، ایک 65% اور دوسرا 35%۔ جو 65% اس کا بنا وہ نیٹ پینشن کہلاتی ہے، وہ بنی 27,669، اور اسی گراس پینشن کا 35% اگر علیحدہ کریں تو اسے کمیوٹیڈ پینشن کہا جاتا ہے، وہ بنی 14,898 روپے۔ اب یہ جو کمیوٹیڈ پینشن ہے اس پر فارمولہ لگا کے اس سے گریجویٹی معلوم کی جاتی تھی۔ تو فارمولہ لگا کے جب گریجویٹی معلوم کی تو اس امپلائی کی بنی 22,11,866 روپے۔ پھر اس کے بعد جو باقی بچی نیٹ پینشن 65% جو کہ 27,669 روپے ہے ہمارے اس کیس میں، اس میں پینشن اضافے شامل کیے جاتے ہیں اور میڈیکل الاؤنس شامل کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے ہمارا ماہانہ پینشن۔ کیسے؟ 15% اضافہ شامل کیا 2011 کا، وہ بنا 4,150، یہ نیٹ پینشن میں شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد 7.5% اضافہ 2015 والا شامل کیا اور اسے بھی نیٹ پینشن میں شامل کر دیا۔ پھر 15% اضافہ شامل کیا، پھر 17.5%، پھر 15%، یعنی جو اضافہ کیلکولیٹ کیا وہ نیٹ پینشن میں جمع کرتے گئے اور پھر اگلا کیلکولیٹ کیا پھر جمع کرتے گئے۔ اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ کرنا، یعنی جو نیٹ پینشن تھی اس میں ایڈ ہوتے جاتی ہے، جو اضافے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں بیسک پینشن میں۔ تو اس طرح یہ کمپاؤنڈنگ ہوتی جاتی ہے اور آئندہ والے اضافے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میڈیکل الاؤنس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، ایک تو میڈیکل الاؤنس، پھر اس پر 25% اضافہ، تو ٹوٹل میڈیکل الاؤنس اس امپلائی کا بنا 8,647 روپے۔ یہ اضافے اور میڈیکل الاؤنس نیٹ پینشن میں جب شامل ہوئے تو ماہانہ پینشن بنی 61,800 روپے۔ یہ تھا 31 دسمبر 2024 کو ریٹائر ہونے والا ملازم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فرض کیا یہی ملازم 31 جنوری 2025 کو ریٹائر ہو رہا ہے، یعنی پینشن ریفارمز نافذ ہونے کے بعد، پینشن فارمولہ تبدیل ہونے کے بعد۔ تو ایک سبسکرائبر نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ
یہ جو 24 مہینوں کی ایوریج بیسک پے کیلکولیٹ کرنی ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے وہ بھی بتا دیں. تو آج میں 24 مہینوں کی اوسط بیسک پے معلوم کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. اب ریٹائرمنٹ کا فارمولا ہو گیا 1 جنوری 2025 کے بعد گراس پینشن مساوی ایوریج بیسک پے آف 24 منتھس ملٹیپلائی کوالیفائنگ سروس ملٹیپلائی 7 ڈیوائیڈیڈ بائی 300. تو اس میں ایوریج بیسک پے جو ہے 24 مہینوں کی وہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں آخری پے دیکھنا پڑے گی، وہ ہے جنوری 2025 کی. اس سے پیچھے کی طرف چلتے جانا ہے اور 24 مہینوں کی جتنی بیسک پے ہیں ان کو جمع کر لیں اور 24 پر تقسیم کر لیں. مثال کے طور پر آخری پے ہے جنوری 2025 کی، اس سے پیچھے ایک ماہ چلیں تو دسمبر 2024. ان 2 مہینوں کی جو تھی بیسک پے وہ 60,810 ہے. یہ 2 مہینوں کی ہیں، ضرب 2 کیا تو یہ بن گیا ہمارے پاس 1,21,620. اب دسمبر 24 سے پیچھے جائیں، نومبر 24 سے لے کے دسمبر 23 تک، دسمبر 24 تک گئے تو یہ 12 مہینوں کی ہمارے پاس آ گئی 59,070 روپے. تو اس کو 12 سے ضرب دی، ٹوٹل آ گئی ہمارے پاس 12 مہینوں کی. پھر نومبر 24 سے یہ فروری 24، یہ میں نے 24 لکھ دیا، یہاں پر 23 آنا تھا. یہ آخری جو انٹریز ہیں یہاں پر 2024 کی بجائے 2023 آنا تھا. تو یہ ایک سٹیپ اور پیچھے گئے، پے اسکیل جو چارٹ ہے اس پر پچھلی سٹیج پر مزید گئے تو 57,330 تھی 10 مہینوں کی. اس کو 10 سے ضرب دی تو 5,73,300 آ گئی 10 مہینوں کی. تو یہ ہمارے پاس 24 مہینوں کی بیسک پے آ گئی. پہلے 2 مہینوں کی کیلکولیٹ کی، پھر 12 مہینوں کی، پھر 10 مہینوں کی. تو اس طرح 24 مہینوں کی ٹوٹل بیسک پے آ گئی 14,03,760. یہ ٹوٹل بیسک پے ہے. اب اس کو 24 پر ڈیوائیڈ کیا تو ایوریج آ گئی 58,490. اب یہ 58,490 استعمال کر کے پھر ہم نے گراس پینشن معلوم کی، پینشن کے فارمولے میں استعمال کر کے گراس پینشن معلوم کی. پھر باقی وہی پرانا طریقہ کہ اس کا 65% نیٹ پینشن ہے، وہ اب بنی 26,613. اسے اب بیس لائن پینشن کہا جائے گا. پھر کمیوٹیڈ پینشن معلوم کی، اسی طرح گریچوٹی معلوم کی. اس کے بعد اگلی اہم چیز جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اب اضافی کمپاؤنڈنگ نہیں ہوگی، یعنی جو اضافہ ہے وہ ایڈ ہاک کے طور پر علیحدہ رہے گا، اسے نیٹ پینشن یا بیس لائن پینشن میں شامل نہیں کیا جائے گا. اگلا اضافہ بھی اسی بیس لائن پینشن پر معلوم کرنا ہے. 26,613 بیس لائن پینشن بنی، اسی پر تمام اضافے معلوم کر کے علیحدہ رکھنے ہیں، ان کو بیس لائن پینشن میں جمع نہیں کرنا. پھر میڈیکل الاؤنس بھی معلوم کر کے ماہانہ پینشن ٹوٹل جو بنی وہ 53,889 بنی. تو اب اگر ان کا موازنہ کریں تو 31/12/2024 کو ریٹائر ہونے پر گریجویٹی بنی 22,11,866 اور 31 جنوری کو ریٹائر ہونے پر 21,27,479. فرق آ گیا 84,387 روپے. اتنی گریجویٹی کم ہو گئی. اور ماہانہ پینشن پہلے بنی 61,800، بعد میں بنی 53,889. فرق آ گیا، کمی آ گئی 7,911 روپے کی. یہ فرق ہے جی. جو لوگ 1 جنوری سے پہلے ڈبل پینشن لے رہے تھے ان کے متعلق کچھ کا خیال ہے کہ ان کی ایک پینشن بند ہو جائے گی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رول ان پر اپلائی نہیں ہوگا بلکہ نئے ریٹائر ہونے والوں پر اپلائی ہوگا. اس بارے میں ابھی کنفیوژن ہے. اس معاملے کے متعلق ہمیں گورنمنٹ کی کلیریفیکیشن کا انتظار کرنا پڑے گا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.